السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ آج پولیس کے سلوک نے پاکستان کے قومی افق پر پھر نئے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جبر کی یہ سیاحت سمٹنے والی نہیں۔ پاکستان میں امید کی کوئی کرن ابھی تک پھوٹ نہیں رہی۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے کرنے یا پاکستان تحریک انصاف کو طے کرنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز جب تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کا فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ ٹھیک اس روز سنایا تھا جب سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن یکساں مواقع دے۔ سپریم کورٹ کے سخت احکامات کے باوجود ٹھیک اسی روز الیکشن کمیشن نے تاخیر اور التوا کے شکار اس فیصلے کی مصن کو جھاڑا اور اس کی گرد کو ہٹاتے ہوئے ایک فیصلہ دیا جس میں تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان یعنی بلہ چھین لیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن کے یہ تیور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ نظام کے اندر ہونے والی جو حرکت ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے، مگر اس کے بالکل برخلاف پاکستان تحریک انصاف مختلف محاذوں پر ڈٹی ہوئی ہے۔ آپ نے اگر سابق امریکی صدر نکسن کی کتاب لیڈرز کا مطالعہ کیا ہو تو نکسن نے ایک سابق برطانوی وزیر اعظم کے مضمون کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے انتخابی میدان میں اترنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنگ کے میدان میں اترنا۔ تحریک انصاف کے لیے تو کم از کم یہی معاملہ ہے، وہ انتخابی میدان میں اس طرح اترے ہوئے جیسے انہیں کسی جنگ کا سامنا ہو۔ ہر روز ان کے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہے، مگر شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی یہ دو ایسے سیاستدان تھے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کے حوالے سے سسٹم کے اندر بھی ایک نرم گوشہ موجود ہے اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ معاملات کرنے یا اسٹیبلشمنٹ بھی نبھا کرنے کو تیار ہوگی۔ مگر آج شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ جو کل تک سسٹم کے لیے بھی قابل قبول تھے وہ اپنے فیصلوں میں یا تحریک انصاف کے فیصلوں کے ساتھ اس طرح منسلک مربوط ہیں کہ شاید وہ بھی اب قابل قبول نہیں رہے۔ شاہ محمود قریشی کی نئے کیس میں گرفتاری کے ساتھ ہی آج اسلام آباد کے حلقوں میں ایک ہلچل بھی ہے اور الیکشن کمیشن کے اندر سے بھی کچھ خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی سطح پر اور عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں۔ میں آپ کو باری باری ان معاملات سے ایک آگہی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان دیے جانے کے بعد ایک سراسیمگی پنجاب کے ان سیاسی حلقوں میں ہے جو تحریک انصاف کو کھدیر کر پاکستان کی وفاقی حکومت کے معاملات کو طے کر کے پاکستان لوٹنے والے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ سب کو معلوم ہے کہ انہیں آئندہ انتخابات کے بعد وزیر اعظم ہونا ہے، یعنی جس انتخابات پر شکوک کے سائے ہیں، جو انتخاب آج بھی مختلف قسم کی افواہوں کے نرغے میں ہے، ان مشکوک انتخابات کا بھی نتیجہ لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابی نشان بلہ اگر تحریک انصاف کو مل جاتا ہے تو وہ جماعتیں جو خود کو مقبول جماعتیں کہہ رہے ہیں اور وہ جماعتیں جنہوں نے کئی دفعہ حکومتیں کی ہیں وہ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ مگر تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ ملنے کے بعد الیکشن کمیشن کے دفتر میں سیاسی جماعتوں کی یہ بے چینی محسوس کی گئی ہے اور یہ اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا دفتر غیر جانبدار فیصلے کرنے سے قاصر ہو چکا ہے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک فریق کے طور پر پاکستانی عوام میں دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ الیکشن کمیشن کے دفاتر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ میں ایک عرضی لے کر جانا چاہ رہی ہے اور وہ یہ کہ کسی طرح 8 فروری کا یہ انتخاب ٹالنے کی انہیں اجازت دے دی جائے۔
یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی حلقے سے کہیں بھی مینج نہیں ہو پا رہی ہے۔ عمران خان کو مختلف طریقوں سے جو پیشکشیں کی گئی تھی، ان میں سے عمران خان کسی ایک پیشکش پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ وہ صرف انتخاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات وقت پہ کرا دیے جائیں۔ عام انتخابات کو ٹالنے کی اس کوشش میں پاکستان کے دو بڑے سیاستدان شریک ہیں۔ پاکستان کے دو بڑے سیاستدان یہ بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب لندن سے آنے کے بعد پاکستان میں کوئی سیاسی سرگرمی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ نہ کوئی سیاسی جلسہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی عوامی ہلچل کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان کے معاملات کافی دگرگوں ہیں اور خود پی ایم ایل این کے اندر بھی مختلف قسم کے اختلافات کی خبریں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے انتخابی امیدواروں کی فہرست الگ ہے، جبکہ نواز شریف کے پاس انتخابی امیدواروں کی فہرست الگ ہے۔ مریم نواز کی اپنی کچھ خواہشات ہیں اور حمزہ شہباز کی اپنی کچھ خواہشات ہیں۔ گزشتہ روز حمزہ شہباز نواز شریف کے سامنے بول پڑے کہ خاموشی کی ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو پی ایم ایل این کے ساتھ برے وقتوں میں ساتھ ہی رہے ہیں اور انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ دیا ہے، انہیں اس انتخاب کے موقع پر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف نواز شریف کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی جماعت واحد اکثریتی جماعت کے طور پر حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے پاس وہ جادوئی ہنسا نہیں ہوگا جس سے آپ اقتدار بلا شرکت غیرے قائم کر سکیں یا رکھ سکیں۔ انہیں مختلف اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانی ہے۔ نواز شریف کو یا پی ایم ایل این کو جو اقتدار ملنا ہے وہ جن اتحادیوں کے ساتھ ملنا ہے، ان میں ایک استحکام پاکستان پارٹی ہے، بلوچستان کے کچھ لوگ، اور اس کے ساتھ کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو اتحادی حکومت بنائی جائے گی، اس کا خود نواز شریف کو متعدد مرتبہ ماضی میں تجربہ رہا ہے کہ انہیں کس طرح ان اتحادیوں کے ساتھ بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح حکومت پر حاوی رہتی ہے۔ اگرچہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو مستقل طور پر قبول کر چکے ہیں اور کم و بیش اب ان کی شخصیت مصطفیٰ کمال سے کچھ مختلف نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کھیل کو بہت باریک بینی سے سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے اور اندازہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو نظر انداز کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی انتخابی فارمولہ طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسری طرف شریف خاندان کے اندر خود جو چھینا جھپٹی ہے انتخابی امیدواروں کی، یہ دراصل مستقبل کے اس کھیل کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی پر آئندہ دنوں میں کون گرفت قائم کرے گا۔ حمزہ شہباز جن امیدواروں کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور جن امیدواروں کو پارٹی کے اندر غالب دیکھنا چاہتے ہیں، مریم نواز کی ترجیحی فہرست میں وہ موجود نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی پر قبضے یا گرفت کے لیے اس خاندان کے اندر دوسری اور تیسری نسل میں ایک جنگ موجود ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تنہا حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے۔ انہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ کتنے ہی برے حالات ہوں، کتنے ہی بدترین معاملات ہوں اور انتخابی عمل کا کیسا ہی اغوا نہ کیوں کر لیا جائے، انتخابی نتائج پر کتنی ہی بری طرح سر انداز کیوں نہ ہوا جائے، تحریک انصاف کم از کم خیبر پختونخوا میں مزاحمت کے قابل رہے گی اور تمام حلقوں میں پختونخوا کے اندر ایک مزاحمت کی کوشش بہرحال نظر آئے گی۔ اس لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ حالیہ ہونے والا الیکشن ان کے لیے کوئی بھی خوشخبری لے کر نہیں آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف کے ساتھ اس سوچ میں شریک ہیں کہ انتخابی عمل ٹلنا چاہیے۔ تیسری طرف الیکشن کمیشن جو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک طرح سے حالت رفاقت میں ہے اور تحریک انصاف کو کھدیرنے کے معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہے، مختلف اپنے فیصلوں کے حوالے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر، وہ الیکشن کمیشن بھی کسی طرح تیار نظر نہیں آتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے اپنے بنیادی مقصد اور ہدف کو سامنے رکھنے کے بجائے تحریک انصاف کو کنارے پر لگانے پر اپنی پوری توجہ آج تک مرکوز رکھی ہے۔ انہوں نے غیر نصابی سرگرمیوں پر کچھ زیادہ ہی توجہ رکھی۔ مثلاً
پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، مثلاً پی ٹی آئی کے خلاف مختلف مقدمات، آج بھی الیکشن کمیشن کے اہم ترین لوگ مختلف مقدمات کے حوالے سے عدالتوں میں ہی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور عدالتوں ہی پر مختلف قسم کا بار ڈالے ہوئے ہیں۔ تو وہ الیکشن کمیشن جس کا واحد مقصد اور ہدف عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سیاسی کھیل سے نکالنا رہ گیا ہو، ان کی توجہ کتنی انتخابات پر ہوگی؟ بہرحال یہ ساری چیزیں تو واقعاتی ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی انتخابات کے لیے عملے کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے، اور پولیس کی طرف سے جو تحفظ ملنا چاہیے اور پولیس کا جو رول ہونا چاہیے اس کے حوالے سے عملے کی کمی کی شکایت کا رونا رویا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صوبائی الیکشن کمشنر بھی ایک خط میں واضح کر چکے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور الیکشن ایکٹ پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ ساری جو دھند آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اوریجنل دھند نہیں ہے، یہ دراصل یعنی ایسے واقعات نہیں ہیں جو فطری طور پر پیدا ہوئے اور اس پر فطری طور پر شکایتیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک کھیل ہے، اور وہی کھیل آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کھیل کیا ہے؟ وہ کھیل یہ ہے کہ جو نتائج لانے والی قوتیں ہیں، جو پاکستان کی اصل قوتیں ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں انتخابات سے پہلے انتخابات کے نتائج کا کچھ ارینجمنٹ کر لیتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی کون سی سیاسی جماعت نے حکومت بنانی ہے یہ کم و بیش تاریکیوں میں اور پردے کے پیچھے طے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ پاکستان کے واحد انتخابات ہے جس میں عمران خان کے حرف انکار کی وجہ سے اور عمران خان کی خود اعتمادی کی وجہ سے اور عمران خان کی خود انحصاری کی وجہ سے نتائج کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے۔ پاکستانی عوام کے جذبات کا سمندر عمران خان کی محبت میں بہہ رہا ہے۔ دوسری طرف مقبولیت کے اس بہاؤ میں جو دوسری سیاسی جماعتوں پر انحصار کیا جا رہا ہے وہ اب ایسی لاشیں بن چکے ہیں جن سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ وہ عوام کا سامنا کر سکیں، یہاں تک کہ انتخابی عمل کے دوران سیاسی جلسوں میں بھی عوام کا سامنا کر سکیں۔ چنانچہ نتائج مرتب کرنے والی یا نتائج پہلے سے طے کرنے والی طاقتوں کے لیے یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ کہیں انتخابی عمل ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور عوامی سمندر ایک طرح سے مزاحمتی تحریک میں تبدیل نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس پورے کھیل کو کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے مختلف اشارے یا مختلف اندیے یا مختلف قسم کی معاملات طے کرنے کی کوششیں پس پردہ جاری ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بار پھر عمران خان سے گفتگو کا دروازہ کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ تازہ ترین جو کوشش ہے وہ کس طرح کی جانی ہے اور اس کے لیے کیا کچھ دینے اور لینے کے لیے ہوگا، اس سے قطع نظر کیونکہ ابھی یہ معاملات جو ہے وہ شکوک کے سائے میں ہیں، ہم آج تک کے ان حالات کو دیکھ سکتے ہیں جس میں عمران خان کو کیا کیا پیشکشیں ہوئی۔ عمران خان کو آج تک جو کچھ کہا گیا ان میں عمران خان سے یہ مانگا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائے تو ان پر یہ مقدمات کی یورش اور شورش ختم ہو جائے گی، مگر عمران خان نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ یہ میرا ملک ہے، میں یہیں پر رہوں گا۔ اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اچھا ملک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو آپ پھر سارے معاملات سے لاتعلق ہو کر بنی گالہ میں چلے جائیں اور بنی گالہ سے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی کوشش نہ کریں اور اپنا کوئی بھی نومینی تحریک انصاف کو دے دیں۔ تحریک انصاف کا نامزد کردہ آپ کا کوئی بھی آدمی سیاسی تحریک چلائے اور الیکشن میں حصہ لے لے۔ عمران خان نے اس پر کوئی جواب دینے کے بجائے صرف انتخابات کا مطالبہ کیا، گویا عمران خان نے اس مطالبے پر بھی اپنے سر کو جنبش نہیں دی۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا کی حکومت دینے کا اندیا دیا گیا کہ انہیں انتخابی عمل میں خیبر پختونخوا کی حکومت دے دی جائے گی، وہ خاموشی سے بیٹھیں اور فی الحال اس پر گزارا کریں۔ مگر عمران خان نے صرف یہ کہا کہ مجھے ایک آزاد، صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، چاہے اس کے نتیجے میں میرے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت بھی نہ ہو۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو پنجاب کی صوبائی حکومت بھی دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والے معاملات ہمیں خود پی ایم ایل این کے حلقوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ طے ہوئے تھے، یعنی انہیں وفاقی اور پنجاب کی دونوں حکومتیں دی جائیں گی۔ لیکن ایک موقع پر عمران خان کو یہ بھی ترغیب دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم پنجاب کی صوبائی حکومت بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ عمران خان اس پر بھی تیار نہیں تھے تو آخر میں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ 1.5 سال تک وفاقی حکومت کو گوارا کر لیں، 1.5 سال کے بعد ایک نئے الیکشن کے ذریعے انہیں پورا کھلا میدان دیا جائے گا اور وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔
آج تک کی جو مختلف پیشکشیں تھیں وہ کچھ اس نوعیت کی تھی جو ہمیں مختلف حوالوں سے، حلقوں سے، سرگوشیوں میں پتہ چلتی رہی۔ آج جب حالات کسی اور سمت میں بہہ چکے ہیں، عدالتوں میں ایک نئی گرمجوشی دکھائی دے رہی ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کے اگرچہ سربراہ نہیں رہے، مگر بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کے بعد اسے واپس لے چکے ہیں، اور تحریک انصاف کے امیدوار کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے مقابل سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے ہیں۔ تو اتنے بڑے حجم کے ساتھ اور اتنی زیادہ مزاحمت کے باوجود اپنے قد کو پوری طرح کھڑا رکھنے کے باعث نئے حالات میں کن پیشکشوں کا انتظار کر رہے ہوں گے یا انہیں کیا پیشکشیں کی جا سکتی ہے، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اسلام آباد سے یہ خبر آ رہی ہے اور اسلام آباد میں مختلف حلقے یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر عمران خان سے گفتگو کا ڈول ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مگر ہم بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک عمران خان حرف انکار کے ساتھ اپنی سیاسی پوزیشن پر کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی مصیبتیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اس پوری صورتحال میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ اس بے چینی کو ظاہر کرتا ہے جو پیچھے موجود قوتوں کے نتائج مرتب کرنے کی اہلیت پر اثر انداز ہو رہی ہے اور ان کی مرضی سے معاملات طے نہیں ہو رہے۔ دراصل بااثر قوتیں اپنی مرضی سے معاملات طے نہ کرنے کے باعث اپنی قوت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہی ہے۔ طاقت کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ قوت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ کمزور گرفت کے باعث آپ زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے وہ اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ آج سے پہلے پاکستان کے اندر ایسے حالات تھے کہ کچھ لوگوں کو صرف کہہ دینا کافی ہوتا تھا۔ آج یہ حالات ہے کہ اب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، 6 مہینے کال کوٹھریوں میں رکھا جاتا ہے، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج جب انتخابی میدان میں لوگوں کو روکنے کی تمام کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی انتخابی میدان میں موجود ہے، الیکشن کمیشن کو پوری طرح مفتوحہ علاقہ بنانے کے باوجود اور الیکشن کمیشن سے ہر فیصلہ کرا لینے کے باوجود تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود ہے۔ آج وہ تمام لوگ جو کل لاپتہ تھے اگر آج منظر پر آ گئے ہیں تو اب بھی کسی خوف کا شکار ہونے کے بجائے اسی طرح اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت کام نہیں کر رہی۔ قوت کا زیادہ استعمال اس قوت کے بھرم کو ختم کر دے گا۔ طاقت وہی فیصلہ کن ہوتی ہے جو خوف کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ جب آپ طاقت کو استعمال کر لیتے ہیں تو خوف کا عنصر اس میں سے نکل جاتا ہے اور سامنے والے کو اس طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ پاکستان کے بااثر حلقوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ اپنی پوری قوت استعمال کر رہے ہیں اور لوگ اس کو بھگتنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ پہلو انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کو اپنی قوت برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور یہ قوت قومی ریاست کے اصل معاملات میں استعمال ہونی چاہیے، ورنہ یہ یہاں اگر صرف ہو گئی تو ہم قومی مقاصد جو بین الاقوامی سطح پر ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے۔ آج تحریک انصاف کا معاملہ طے کرنا سب سے مشکل مسئلہ بن چکا ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کی قوت کے تمام دھارے، پاکستان کی سیاست کے تمام فیصلے تحریک انصاف کو لپیٹنے اور عمران خان کو کھدیرنے میں صرف کر دیے۔ اگر یہ معاملہ اب پوری طرح تجزیے کے بعد نئی پالیسی میں نہیں ڈھلا اور ہم نے نئے سرے سے ان تمام معاملات پر غور نہیں کیا تو پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاہ رات طلوع ہو سکتی ہے جس کی سویر دیکھنا ممکن نہ ہو۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔